دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے، دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے، مشک و علم کی ابھی یتیموں کو آس ہے، دم گھٹ رہا ہے لوٹ کے آ جاؤ اب چچا، اصغر کو 3 روز سے پانی نہیں ملا، بچے سسک رہے ہیں، کئی دن کی پیاس ہے، بچے سسک رہے ہیں، کئی دن کی پیاس ہے، راہوار سے سکینہ نے رو رو کے یہ کہا، رکھنا خیال دشت میں بابا حسین کا، اس دشت کربلا میں یہی میری آس ہے، اس دشت کربلا میں یہی میری آس ہے، دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے، یہ رات یہ اندھیرا یہ زہرا کی بیٹیاں مقتل سے ایک یتیمہ کی آتی ہے سسکیاں، کانوں سے خون بہتا ہے، چہرے پہ یاس ہے، کانوں سے خون بہتا ہے، چہرے پہ یاس ہے، دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے، یہ وارث رسول ہے تجھ کو خبر نہیں، خنجر سے قتل جس کو تو کرتا ہے نہیں، دل بند فاطمہ ہے یہ حق کی اساس ہے، دل بند فاطمہ ہے یہ حق کی اساس ہے، دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے، خونخوار بل میں شام میں غریباں بھی آ گئی، دن میں تمام شہر
سجتی رہی بابا تمہاری لاڈلی بیٹی اداس ہے بابا تمہاری لاڈلی بیٹی اداس ہے دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے آؤ محب نماز مودت کرے ادا ایمان کی دلیل ہے یہ غم حسین کا روتا ہے جو حسین پہ وہ حق شناس ہے روتا ہے جو حسین پہ وہ حق شناس ہے دن ڈھل رہا ہے پیاسی سکینہ اداس ہے مشک و علم کیا بھی یتیموں کو آس ہے وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد درود بھیجے محمد پروردگار عالم سورہ فصلت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سنریہم ہم دکھائیں گے ان کو اور دکھا رہے ہیں آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق اس عالم میں اس کائنات میں وفی انفسہم اور اپنی نشانیاں دکھلائیں گے ان کو خود ان کی نفسوں میں ان کی جانوں میں ان کے وجود میں حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان کے لیے یہ روشن ہو جائے گا کہ پروردگار ہی حق ہے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید حبیب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہی ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر جگہ اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر رہا ہے ہر جگہ اس کا وجود نظر آ رہا ہے یہ آیہ کریمہ سورہ فصلت کی 53ویں آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی نشانیاں پروردگار اپنے وجود کی دکھلا رہا ہے جو دسترخوان پروردگار عالم نے اس کائنات کا بچھایا جو کرشمے بچھائے جو کہکشائیں سجائیں عالم وجود کو مختلف رنگوں سے مزین کیا وجودات کے مختلف مراحل کو ہم سب کے سامنے رکھا ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ذات پروردگار تک بشریت پہنچ جائے اور انسان پروردگار عالم کی اس طرح سے عبادت کرے کہ جیسے وہ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کو شروع کروں ہم ایام محرم میں ہیں شہادت سید الشہداء کے بعد پہلا عشر گزر چکا ہے اور یہ نوجوان اپنے سننے والوں کے لیے نوجوان دوستوں کے لیے
کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا کبھی ضروری ہوتا ہے اور کبھی اتنا ضروری نہیں ہوتا، جو حالات کے مطابق جیسے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سلسلہ پیش کیسے آیا، سید الشہداء کی شہادت ہوئی کیسے؟ ایک بات یہ ہے کہ صاحب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، سید الشہداء نے انکار کیا، واقعہ کربلا تشکیل دیا گیا، اور اس کے بعد صبح عاشور سے شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، عصر عاشور سید الشہداء کی شہادت پر ختم ہوا، اور اہل بیت کی خواتین اور اہل بیت کے بچے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ ایک تفسیر واقعہ کربلا کی یہ ہے، دوسری تفسیر واقعہ کربلا کی خود یزید کی زبانی سنیے کہ یزید کس منصوبے کے تحت کربلا کے واقعے کی تفسیر کر رہا ہے۔ اشعار یزید کے تاریخ میں موجود ہیں، یہ میں اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ عجیب اشعار ہیں یزید کے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کو۔ کہ سلسلہ کہاں کا ہے؟ دعا ندبہ میں جس چیز کی جانب اشارہ کیا گیا کہ مولا کائنات نے عرب کے بڑے بڑے کفار قریش کے بڑے بڑے سورماؤں کو زمین چٹوا دی، پچھاڑ دیا۔ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا بَدَرِيَّةً وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً وَغَيْرَهُنَّ، مولا کائنات کے اس کام نے لوگوں کے دلوں میں کینے کو پروان چڑھایا۔ جو علی بن ابی طالب نے تلوار چلائی اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پروان چڑھا، اور یہ جو کینہ پروان چڑھا، اس کینے کا سب سے بارز اور واضح اور روشن مصداق واقعہ کربلا ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا باب جیرون پہ، دمشق میں پائے تخت پہ، تو یزید کا ایک شعر ہے کہ لما بدت تلک الحمول واشرقت تلک الرؤوس علی شفا جیرونی نعم الغراب فقلت قل او لا تقل لقد اقتضیت من الرسول دیونی۔ جب یہ قافلہ پہنچا اور یہ اماریاں پہنچی اور یہ ناقے پہنچے اور نیزوں پر نصب ہوئے وہ سر دکھائی دیے باب جیرون کے پاس، تو یزید اپنے محل کے چھت پر بلند مقام پر کھڑا تھا۔ ایک کوے نے پکارنا شروع کیا، یزید نے اس کوے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو چاہے اپنی آواز نکالے یا نہ نکالے، لقد اقتضیت من الرسول دیونی، آج کے دن میں نے رسول خدا سے اپنے قرضوں کو چکا دیا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا، بیعت کو مسترد کیا گیا۔ بیعت کا ذکر جیسے ہی سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے، بیعت کا ذکر کسی امام نے نہیں کیا، بیعت کا ذکر بی بی زینب نے اپنے خطبوں میں نہیں کیا، بیعت کا ذکر سید سجاد نے اپنے خطبوں میں نہیں کیا۔ سید سجاد اور بی بی زینب کے 4 یا 5 خطبے کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر واپس مدینے تک، بہت سے بہت آپ 6 خطبے کر لیجئے، کہیں پر بیعت کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیعت حسین بن علی کو نہیں کرنی تھی اور نہ مولا نے کی، لیکن اصل سلسلہ رسول خدا کا بغض تھا، رسول خدا کا کینہ تھا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ لشکر یزید میدان کربلا میں حسین سے نبرد آزما نہیں تھا، رسول خدا کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہے۔ کہتا ہے لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش جب یہ قافلہ آیا کہ اللہ کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو بدر میں موجود تھے، جز الخزرج من وقع الاسل، کہ جو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمان کفار کے بدنوں پر، ان کے اجساد پر، جسموں پر تلوار کے وار کر رہے، کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ لقالو، اور خوش ہو کر یہ کہتے ہیں لا احل واستحل فرحا، مجھے بہت خوش آمدید کہتے ہیں، میری بڑی تعریف کرتے خوشی کی وجہ سے، اور یہ کہتے ثم قالوا یا یزید لا تشل، میرے بزرگ بدر میں جو تھے وہ یہ کہتے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے، تو نے کیا کام کر دکھایا۔ یعنی بزرگوں کی بھی نفسیات بتا رہا ہے، اپنے خاندان کی بھی اوقات بتا رہا ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، ثم قالوا یا یزید لا تشل، یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں، اور پھر اگلا مصرع یہ ہے کہ
لقد قتلنا من القوم ساداتہم، ہم نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا، نہیں دشمنوں کو قتل نہیں کیا، ہم نے اپنے دشمنوں میں دشمنوں کے خاندان سے بزرگ مرتبہ ترین لوگوں کو قتل کیا۔ وعدلنا ببدر فاعتدل، بدر کا ہم نے حساب چکایا اور آج بدر کا حساب چک گیا۔ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا نہ جبرائیل نازل ہوا تھا۔ لست من خندف ان لم انتقم، میں اپنے اجداد کی اولاد نہیں ہوں اگر انتقام نہ لوں۔ من بنی احمد ما کان فعل، احمد کی اولاد سے جو احمد نے ہمارے ساتھ کام کیا۔ بھائی اگر تم رسول خدا کے دشمن ہو تو رسول تو 10 ہجری کو دنیا سے چلے گئے، ابھی اس کا نواسا ہے حسین، نہ بدر میں تھا نہ خندق میں تھا نہ خیبر میں تھا نہ احد میں تھا نہ حنین میں تھا، کسی جنگ میں حسین نہیں تھا، تو چھوڑ دو۔ زینب کبریٰ نے نہ بدر میں شرکت کی نہ احد میں شرکت کی، ان بچیوں نے یتیموں نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض اور کینے کی گہرائی کو سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے اسلام کی حقیقت کو سمجھیے۔ رسول خدا کو دنیا سے گئے ہوئے 50 برس ہو چکے ہیں، کربلا کے میدان میں تمہارے لشکر کے سامنے جو ہستیاں تھیں ان کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن تم ان کو قتل کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کہ مصطفیٰ کا حقیقی وارث کون ہے۔ تم دوسرے خاندانوں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ تم ان لوگوں کی طرف کیوں نہیں گئے جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے؟ تم بھی جانتے ہو کہ ظاہری لحاظ سے دنیا کے سامنے کوئی بھی تخت پر بیٹھے، تخت پر بیٹھنے والا مصطفیٰ کا وارث نہیں ہے، جو صفات مصطفیٰ کو لے کر جی رہا ہے وہ مصطفیٰ کا وارث ہے، لہذا انتقام بھی اسی سے لوں گا۔ لہذا سمجھیے اس بات کو، خوب اچھی طرح سے سمجھیے کہ واقعہ کربلا تسلسل ہے بدر، خیبر، خندق، احد اور حنین کا۔ اسی لیے اب یہاں پر مجھے حدیث کا بند یاد آ گیا تو آپ سن لیجیے، اب اچھی بات نہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھوں۔ انیس واقعہ کربلا کو رب کس سے دے رہے ہیں؟ بدر سے دے رہے ہیں، احد سے دے رہے ہیں، خیبر، خندق، حنین سے دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جب مولا عباس کو علم دیا حسین ابن علی نے؟ فرماتے تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم۔ انیس میر صاحب 50 سال پرانی بات ہے، وہ علم نہ جانے کس کے پاس ہو۔ تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم۔ یعنی کربلا تسلسل جعفر طیار کا، کربلا تسلسل جناب حمزہ کا، کربلا تسلسل علی بن ابی طالب کا۔ تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، کربلا تسلسل زینت سپاہ پیمبر کا۔ آپ کربلا کو سمجھیے نبی کریم کی نگاہ مبارک کے ذریعے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی، لہٰذا میں نے کیا عرض کیا تقریر کے شروع میں کہ پروردگار عالم نے جتنا بھی یہ کائنات کا کارخانہ سجایا ہے، یہ دسترخوان اپنی معرفت کا لگایا ہے، اس پر مختلف قسم کے جو طعام اور کھانے چنے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ توحید کی غذا آپ کو فراہم کر سکے، آپ کی روح کو پروردگار پرواز دے کر عالم شہود اور وجود اور ظاہر و غیب سے گزار کر اپنی ذات سے متصل کر سکے۔ صدورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو ان کی جانوں میں اور کائنات میں ہر طرف، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ یہ واضح ہو جائے کہ پروردگار کی ذات حق ہے، پروردگار عالم حق ہے۔ اور دیکھو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ خدا ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو پروردگار عالم شہید ہے، یہ کس طرح سے شہید ہے؟ ہم زیارت امین اللہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے جملے کو، میری تقریر کے ابتدائی جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے یہ سارا سلسلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے لگایا ہے، سجایا ہے، بچھایا ہے، جمایا ہے۔ اور توحید کس طرح سے ثابت ہو کہ اگر آپ بعض نشانیاں اس کی ایسی ہیں کہ ان نشانیوں تک اگر پہنچ جائیں
اب آپ ملحد نہیں رہ سکتے، مجبوراً موحد بننا پڑے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی ملحد بن کر آگے بڑھ گئے تو یہ نشانی ایسی ہے کہ قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، تطایر الکتب کے وقت، نامہ عمل دیتے وقت، جنت اور جہنم کی تقسیم کے وقت، یہ نشانیاں آپ کو چھوڑے گی نہیں، دامن پکڑ لے گی کہ تم نے وجود خدا کا انکار کیا تو کیسے کیا؟ ہم نہ تھے، ہم کو نہیں دیکھا؟ یہ نشانیاں توحید کی چل کیسے رہی ہیں؟ زیارت امین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، سلام ہے آپ پر اے مولا کائنات، آپ خدا کے امین ہیں، اللہ کے امین ہیں، اللہ کے امانت دار ہیں۔ یعنی کیا مطلب اللہ کے امانت دار ہیں؟ اللہ کے رحم کے، اللہ کے غضب کے، اللہ کی جنت کے، اللہ کی جہنم کے، اللہ کے علوم کے، پروردگار کی ذات کی معرفت کے، جو کچھ بھی اس کا ہے سب کا سب امانت کے طور پہ علی بن ابی طالب کے پاس رکھوایا گیا۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، اور اے مولا کائنات آپ خدا کے بندوں پر خدا کی طرف سے خدا کی حجت ہے۔ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ، گواہی دیتا ہوں میں مولا کائنات کہ آپ نے اس طرح سے جہاد کیا جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا۔ آپ حضرات یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاد کرنے کا حق تھا، عمرو بن عبدود کو پچھاڑا، مرحب و انتر کو قتل کیا، دروازہ خیبر اکھیڑا، بستر پر سو گئے، نبی کے ہجرت کی رات بدر میں بدر کے کنویں سے پانی لینے گئے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ بہادری کا اظہار کیا جائے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم خدا ہو، گھر کا دروازہ جلے، ہاتھ تلوار کے قبضے پر نہ جائے، اور کوئی الزام نہ لگا پائے علی بن ابی طالب پر کہ علی کتنے بزدل تھے۔ علی بن ابی طالب کا جہاد یہ نہیں ہے کہ جہاں دشمن سامنے آیا تلوار سوت لی، تیغ کو نیام سے نکال دیا، ہاتھ تلوار کے قبضے پر چلا گیا۔ بہادری علی کی یہ ہے کہ اگر جنگ میں دشمن کی تلوار ٹوٹ جائے اور دشمن تلوار مانگے، علی نہتے ہو جائیں، تلوار اس کو دے دیں۔ یہ ہے جہاد علی بن ابی طالب، یعنی پروردگار، ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ جہاد علی بن ابی طالب یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پروردگار علی کو مرنے سے اور جینے سے کیسا روکا؟ علی خوف کے عالم میں تیرے ساتھ نہیں جی رہا، علی عشق کے مرحلے پر ہے تیرے ساتھ۔ عاشق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان جائے یا بچے، عزت جائے یا بچے، مال برباد ہو یا بچے، عاشق معشوق کی جنبش ابرو کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ذات علی ابن ابی طالب حجت خدا ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اگر میں ملحد ہو جاؤں، خدا کے وجود کو ٹھکرا دوں، تو قیامت میں علی ابن ابی طالب میرا دامن پکڑیں گے۔ کیا میری ذات تیرے سامنے نہیں تھی؟ یا علی، اے مولا، اے علی ابن ابی طالب، ہم خدا کو دیکھ نہیں پائے، ہم خدا کو سمجھ نہیں پائے۔ تو جواب آئے گا وہاں سے، یا سوال آئے گا یا اعتراض آئے گا، ٹھیک ہے تو خدا کو دیکھ نہیں پایا، کیا تیرے سامنے میری تاریخ بھی نہیں تھی؟ تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس مقام پر تھا؟ روک ٹوک کوئی نہیں تھی، فاقوں کے ساتھ زندگی بسر کی۔ تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ کوئی شخص جو دنیا پرست ہو کیا اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے؟ اپنے خاندان کی تربیت اس طرح سے کر سکتا ہے؟ کیا تو نے میرے بچوں کی زندگی کے حالات کو نہیں پڑھا کہ کبھی بھی حکومت کی چال بازیوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگ نہیں کی؟ جب گنگا بہ رہی تھی تو بہتی گنگا میں سے کبھی ہاتھ دھونے کی کوشش نہیں کی؟ خاندان وہ تھا کہ ایک نعرہ لگاتے چھٹے امام کہ میں آل محمد سے ہوں، حکومت کا قیام چاہتا ہوں، 1,00,000 1,50,000 2,00,000 آدمی آ جاتے، بنو عباس نے جو کام کیا چھٹے امام انجام دے سکتے تھے، لیکن حکم خدا نہیں ہے۔ کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری اولاد ہمیشہ حکم خدا کے مطابق چلتی رہی؟ کوئی تو ذات تھی جس کی وجہ سے ہمارے خاندان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ اس ذات کو تم کو دکھا سکیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ زیارت امین اللہ پر دوبارہ آئیے۔ اشہد انک، اے مولا کائنات، میں گواہی دیتا ہوں کہ جاہدت فی اللہ حق جہادہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے راستے میں اس طرح سے جہاد کیا کہ جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا۔
اتبعت سنن نبیہ وعملت بکتابہ، خدا کی کتاب کے مطابق عمل کیا اور نبی کی سنت کی پیروی کی، حتی قبضک اللہ الیہ باختیارہ، پروردگار نے پھر اس کے بعد آپ کو اپنی جانب بلا لیا، وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور پھر مولا کائنات پروردگار نے آپ کو جب اپنے پاس بلایا تو آپ کے دشمنوں پر حجت کو پورا کیا، اگرچہ آپ اپنی زندگی میں ہی تمام حجتوں کو پورا کر چکے تھے۔ اب جا کر پڑھیے، مطالعہ کیجئے علی بن ابی طالب کی زندگی کا کہ کس طرح سے علی بن ابی طالب نے حجت کو پورا کیا، کس طرح سے علی بن ابی طالب نے اپنی ذات کی اور خدا کی حقانیت کو مکمل طریقے سے اس کی تصویر دکھائی۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں یہ بات، شاید بزرگ میرے سن چکے ہوں مختلف علماء سے، اور اس بات کو لکھا ہے شعراء نے، عرب شعراء نے، فارسی شعراء نے، اردو شعراء نے، احادیث میں ہے یہ بات، اور بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ مولا کائنات کی ذات جس طرح سے خدا اگر رحیم و کریم ہے تو قہار اور جبار بھی ہے، اگر منتقم ہے تو ستار بھی ہے، اگر عذاب دے گا تو معاف کرنے والا بھی ہے، اگر جہنم کے شعلوں کو بھڑکایا تو جنت کی بہتی نہروں کو بھی خلق کیا، اگر تپتے ہوئے صحراؤں کو خلق کیا تو خنک ٹھنڈے گلزاروں کو، چمنستانوں کو، باغوں کو خلق کیا، جلاتی دھوپ اسی کی مخلوق ہے اور باد بہاری بھی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ جس طرح سے مزاج الہی میں متضاد چیزیں جمع ہیں، اسی طرح سے ذات علی ابن ابی طالب میں متضاد صفات جمع ہیں۔ اگر تو اگر خدا سمجھ میں نہ آئے، یہ خدا جو رحیم و کریم ہے یہ عذاب کیسے کرے گا؟ اگر عذاب دے گا تو رحیم و کریم کیسے ہے؟ بھئی اس کے بندے کو دیکھ لو، اس کا یہ بندہ علی مرتضیٰ ہے، زندگی بھر یہودی کے باغ میں پانی دیتا آیا ہے۔ پانی کیسے دیتا تھا؟ ڈول کو پھینکتا تھا، رسی سے ڈول کو کھینچتا تھا، ڈول اٹھاتا تھا، کھجور کے درخت کی جڑ میں ڈالتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر ڈول، یہی ہوتا ہے۔ بجلی کی موٹر تو تھی نہیں، یا رٹ تو تھا نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کو بیل چلائے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور پھر ڈالا جاتا تھا۔ کھجور کے باغ میں 50، 100، 30، 40 درخت ہوتے تھے۔ اگر کھجور کے باغ پھیلا ہوا اگر ہے تو 2، 4، 5 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو کھجور کے ایک باغ کو سیراب کرنے میں۔ جب آپ رسی کنویں میں ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ جائیں گے اور آپ کو سخت کام کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تلوار چلائی، تلوار بھی چلا سکتا ہے جو کسان ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جس کے ہاتھوں میں گٹے پڑیں وہ تلوار بھی چلا سکتا ہے۔ لیکن جب ہاتھ سخت ہو جائے رسی کھینچ کھینچ کر ڈول کی، پھر وہ خوبصورت لکھائی لطیف و ظریف قلم کو پکڑ کے انجام نہیں دے سکتا۔ خطاط جتنے بھی ہیں آپ ان سے کبھی مصافحہ کیجئے جا کر، انتہائی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہاتھ ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا اے علی مرتضیٰ، اگر یہ ہاتھ جو تلوار کو اتنی طاقت سے چلا رہا ہے، یہ ہاتھ کے جو دروازہ خیبر اکھیڑ رہا ہے، جو کی روٹی اس سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور لطیف ترین قلم کو لکھ کر خوبصورت ترین لکھائی لکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المال کے کاتب کو ہدایات بھی دے رہا ہے کہ دوات کو اس طرح سے رکھو، قلم اس طرح سے چھینو، نوک اس طرح سے بناؤ، سطروں میں فاصلہ اس طرح سے رکھو۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ علی جو کاغذ پر لکھے گئے خطوط اور مراسلوں کے بارے میں ہدایات انجام دے رہا ہے کہ سطروں کا فاصلہ اس طرح سے ہو، قلم کی نوک اس طرح سے ہو، یہی علی جب اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو صفین کے لشکر کی جانب روانہ کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ہدایات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس شخص کو سوائے جنگ کے کچھ نہیں آتا، اور جب کاتب کو ہدایات دے رہا ہے تو لگتا ہے کتابت کے علاوہ کچھ جانتا نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو قلم کی نوک کو باریک رکھو، الفاظ کو جوڑ کر رکھو، سطروں کے درمیان فاصلہ رکھو، فَإِنَّهُ أَجْمَلُ لِلْخَطِّ، یہ تمہاری لکھائی کو خوبصورت کرے گی۔ دوات میں کپڑا ڈال کر رکھو کہ جب قلم کو ڈبو اور نکالو
تو اضافی دوات اضافی روشنائی لگ کر نہ آئے, کاغذ پر دوات روشنائی پھیلنے نہ پائے. آپ کہیے گا یہ تو آج کل ہر ایک کو پتا ہے. یہ میں 1400 سال پہلے ایسے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا باپ 7, 8, 10 سال کی عمر میں مر گیا. اس نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا. اگر سیکھتا تو اپنے بڑے بھائی محمد مصطفیٰ سے سیکھتا. خود محمد کو لکھنا نہیں آتا بقول آپ کے, تو اس نے لکھائی سیکھی کس سے؟ اور پھر محمد حنفیہ کو جب بھیجا, یہاں پر لکھائی کے بارے میں فرما رہے ہیں, جب محمد حنفیہ کو بھیجا کہا کہ بیٹا دیکھ حملہ کرنے جا رہا ہے, عز علی نازجک اعر اللہ جمجمتک وارمی ببصرک الاقصى القوم وعلم ان الفتح من عند اللہ العزیز الحکیم. اے محمد بیٹا حملہ کریو تو دیکھ سامنے والی صف پر نگاہ مت کیجو, آخری صف پر دشمن کی نگاہ کیجو, دانتوں کو بھیچ, سر کو اپنے خدا کو گروی رکھوا دے اور پھر حملہ کر, لیکن جان لے فتح ہوتی اسی کی طرف سے ہے. اے علی آخر تو ہے کون سی خدا کی مخلوق؟ خطوط کی سطروں کے بارے میں بھی ہدایت اس طرح سے ہے میرے مولا تو دے رہا ہے, دشمن کی صفوں کے بارے میں بھی ہدایت دے رہا ہے. اے مولا کائنات اگر تو کاتب ہے تو فنون سپاہ گری کہاں سے آئے؟ اگر تو فنون سپاہ گری کا مالک ہے تو کاتب کیسے بنا؟ اور اے علی اگر تو کاتب ہے اور سپاہ گری کے فنون سے واقف ہے تو خطیب کیسے بنا؟ اور اے علی اگر تو خطیب بنا, خوب توجہ کیجئے گا, خطیب بنتا کیسے؟ بھائی میں اردو کیسے بول رہا ہوں, آپ اردو سمجھ کیسے رہے؟ آپ نے اپنے گھر میں, پاکستان کی قومی زبان ہے, میں نے اردو سیکھی کیسے؟ کسی ادارے میں جا کر نہیں سیکھی, گھر میں سیکھی, مادری زبان ہے, اسی لیے الفاظ خود بخود نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے, مولا کائنات بھی تشریف فرمائے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ علی اپنے ماحول کا پیدا کردہ وجود ہے ہی نہیں. کہا کہ اکثر دخلاً فی الکلام العرب, فی کلام العرب, سب سے زیادہ جو دخل رکھتا ہے کلام عرب میں وہ الف ہے. ولا یمکن, اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مقرر, کوئی خطیب بغیر الف کے خطبہ دے. اچھا ناممکن ممکن اس کے سامنے بات کر رہے ہو جو ممکن کو ناممکن کر دے اور ناممکن کو ممکن کر دے. فقام خطیبا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. فقام خطیبا, مولا کو کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. حمدت من عظمت منتو وسبغت نعمتو وبلغت مشیتو ونفذت قضیتو. ایک دفعہ خطبہ دیا بغیر الف کے. اگر علی ابن ابی طالب اپنے وجود کی پیداوار ہوتے, یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے, اگر علی ابن ابی طالب اپنے ماحول کے ذریعے علی بنے ہوتے تو یہ سارے عرب بیٹھے کہہ رہے ہیں الف کے بغیر خطبہ دیا ہی نہیں جا سکتا. ایک جملہ کہہ دیتے, پورا خطبہ دیا, اور کیسا خطبہ؟ آڑا ترچھا خطبہ نہیں دیا, فصاحت کا بھی معیار ہے وہ خطبہ, بلاغت کا بھی معیار ہے, اور مشکل ترین گفتگو کائنات میں کس پر ہے؟ وجود خدا پر ہے, صفات خدا پر ہے. بغیر الف کے دیا, فصاحت و بلاغت کے ساتھ دیا, ظاہری خوبصورتی بھی, باطنی خوبصورتی بھی, اور مضمون ذات الہی اور اس کی صفات. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یہ چاند سورج کو چھوڑیے, آپ علی ابن ابی طالب کی ذات کا مطالعہ کر لیجئے, آپ ملحد نہیں ہو سکتے, آپ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. اب یہ علی ابن ابی طالب, علم و حکمت کا سرچشمہ کہاں سے ملی؟ علم و حکمت کہاں سے ملا؟ ذات پروردگار نے عطا کیا رسول خدا کے ذریعے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اچھا اب ایک سوال میرے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے, پوچھتے بھی ہیں, اس کا جواب دے کر میں تقریر کو آگے بڑھاؤں. تو مولانا رسول خدا بڑے تھے یا مولا کائنات؟ واضح ہے رسول خدا کا مقام بلندتر ہے, کیونکہ جو بھی علوم رسول خدا سے ہو کر آئے ہیں, جو بھی علوم مولا کائنات کے پاس ہیں, وہ رسول خدا کے علوم ہیں.
تو پھر یہ بتائیے کہ رسول خدا نے کبھی جنگ اس طرح سے کیوں نہیں کی؟ رسول خدا نے دروازہ خیبر کیوں نہیں اکھیڑا؟ رسول خدا نے یہ کمالات دکھاتے تاکہ رسالت پر ہمارا ایمان ہو جاتا. یہ علی ابن ابی طالب کو کیوں کمالات دیے گئے؟ رسول خدا نے کبھی ایسے خطبے نہیں دیے. رسول خدا نے کمالات ان کے وجود سے صادر نہیں ہوئے. تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے اس بات کا جواب. انا مدینۃ العلم و علی بابها. بھائی دروازہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک انگوش بدندرہ ہے کہ ذات علی کی حقیقت کیا ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، روح القدس، عالم بالا، کروبیان، ملائکہ سب کے سب حیرت سے مات و مبہوت ہیں کہ ذات علی ہے کیا. تو علی ابن ابی طالب کو کمالات دیے ہی اسی لیے گئے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے دروازہ شخصیت رسول خدا، یعنی برہان ہے رسول کی رسالت کی ذات علی. مولا کائنات کے کچھ جملات ہیں، بلغاء نے، علماء نے، فصحاء نے، خطباء نے جو عرب کے خطباء ہیں، عجیب جملہ کہا ہے ان کلمات کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ 9 کلمات 9 جملے ایسے ہیں کہ تکلم بہی بہا امیر المومنین، مولا کائنات نے گفتگو فرمائی، وارتجل بہن ارتجالا، بغیر کسی سابقہ تیاری کے علی نے گفتگو کی ہے. ثلاث منہا فی الحکمہ و ثلاث منہا فی الادب و ثلاث منہا. عجیب جملے کہ 3 جملے اس میں سے ایسے ہیں کہ جو ادب میں ہیں، 3 جملے حکمت کے ہیں، اور 3 جملے ثلاث منہا فی المناجات. 3 اور 3 مناجات کے 3، حکمت کے 3 اور ادب کے 3 جملے ہو گئے 9. کہا ہے علماء نے کہ یہ 9 جملے ایسے ہیں کہ فقعنا عیون البلاغہ، کہ بلاغت کے دیدے باہر نکل گئے، پھٹ گئے دیدے. وَأَيْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ، اور حکمت کے جواہروں کو ان جملوں نے یتیم کر دیا کہ اب تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اور قطعنا یا منعنا، روک دیا لوگوں کے کہ الحاق بہا، کہ لوگ ان جملوں سے ملحق ہو سکے. اب کوئی ان جملوں کی طرح کوئی جملے نہیں کہہ سکتا. اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں جس کے 9 جملے بلاغت کے دیدے باہر نکل جائیں، بلاغت کے دیدے پھٹے رہیں، اور جواہر حکمت یتیم ہو جائیں، اور کائنات میں کوئی بھی عالم ان جملوں سے ملحق نہ ہو سکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس علم کی کیا مقدار ہوگی جس کا یہ دروازہ ہے. فرمایا اما اللاتی فی المناجات، وہ 3 جملے جو علی ابن ابی طالب کے مناجات میں ہیں. فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فقرا ان تکون لی ربا انت کما تحب فاجعلنی کما احب. وہ 3 جملے جو مناجات کے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا. مناجات کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، دعا مانگنا. دعا جب انسان مانگتا ہے تو جب دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی روح کی بلندی کو بتاتی ہے. جتنی بلند آپ کی دعا اتنی بلند آپ کی روح. پروردگار موٹر سائیکل مل جائے، مانگیے. میں بچے بیٹھے نوجوان، بری چیز نہیں ہے. پروردگار کالج میں داخلہ ہو جائے، کوئی بری چیز اچھی، بالکل مانگیے. جو مشکل ہے دعا مانگیے، جو مشکل ہے، جس چیز کا دل چاہے دعا مانگیے. ایک گاڑی آپ کو اچھی لگی، سڑک پہ جا رہی ہے، دعا مانگ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ عادت ڈالیے، کیونکہ قیامت میں جتنی دعائیں خدا نے آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں کی ہوں گی، ان کے بدلے میں ان کے عوض جنت میں آپ کو درجات دے گا. کوئی گھر اچھا لگا، خرید نہیں سکتے، دعا مانگیے. حرام کے ذریعے حصول کی کوشش مت کیجیے. کتنا رحیم و کریم خدا ہے کہ میرے بندے جو اچھی چیز لگی دعا مانگ، ہم مصلحت دیکھیں گے، تجھے نہیں دیں گے. بیمار ہے، دعا مانگتے رہیے. صحت نہیں ملی، قیامت میں درجات بلند ہوں گے.
تو دعا یعنی مناجات، یعنی خدا سے گفتگو ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ آتا ہے اپنے باپ کے کان میں کہتا ہے ہمیں فلاں مٹھائی چاہیے، ہمیں فلاں کھانے کی چیز چاہیے. ایک بچہ کہتا ہے ہمیں لباس چاہیے، ایک بچہ کہتا ہے ہمیں کھانا چاہیے، ایک بچہ کہتا ہے ہمیں اچھا گھر چاہیے. ایک بچہ باپ کے کانوں میں آ کے کہتا ہے بابا پدر گرامی ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں خود آپ چاہیے. تو سب سے بلند بچہ کون سا ہوا؟ ہمیں آپ چاہیے. بیٹا یہ لے لو، جان چھوڑو چلے جاؤ. نہیں، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس بچے کی سطح کس مقام پر ہے؟ مناجات، دعا. کیا فرمایا علی بن ابی طالب نے؟ اچھا مناجات آئی تو میں دعا کا ایک واقعہ بتا دوں. رک جائیے یہیں پر مناجات کے سلسلے میں. ربیعہ خادم رسول خدا کا، رسول خدا کا ربیعہ 7 برس ہماری خدمت کی، خدم تنی 7 سنین، 7 برس ہماری خدمت کی ہے. اللہ تسلی شیئن، کچھ مانگو. یہ ہے رسول خدا کی خدمت کا صلہ. جو لوگ فرش اعظم بچھا رہے ہیں نا، اور یہی مقام کہ جو کئی دہائیوں سے فرش اعظم بچھ رہا ہے. حسین علی عالم غیب سے کہہ رہے ہیں بھائی کئی دہائیوں سے تم نے فرش اعظم بچھایا ہے، کچھ مانگو. اتنے سالوں سے بچپنے سے مجلسوں میں جا رہے ہو، ہماری خدمت کر رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، کچھ مانگو. یہ سب کا سب پورا گھرانہ ایک ہی طبیعت ہے ان کی. 7 برس خدمت کی، کچھ مانگو. سبیل پر پانی پلانے والا، عزاداروں کے جوتے اٹھانے والا، فرش اعظم بچھانے والا، شامیانے جو لگا رہا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. سمجھے کس کے لیے شامیانہ لگا رہا ہے. کہا کہ 7 برس ہو، کچھ مانگو. کیوں نہیں مانگ رہے کچھ؟ رسول خدا بھی میرے الفاظ ہیں پریشان ہیں، 7 برسوں میں کچھ نہیں مانگا. اچھا رسول خدا کو بھی اعتماد ہے اپنے صحابی پر. کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس کبھی صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، 2 جبے ہیں، 1 جبہ ہے آپ کے پاس، آپ سے کیا مانگوں؟ کہتا امہلنی حتی افکر، وقت دیجئے تاکہ سوچ سکوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ سوچ کے آؤ. دوسرے نے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ سوچ لیا. کہا بتاؤ کیا حاجت ہے، کیا چاہیے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں تسأل اللہ، آپ اللہ سے یہ مانگے ان یجعلنی معک فی الجنہ، خدا مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے. رسول خدا روایت کے الفاظ علامہ مجلسی لکھتے ہیں فاطرقا، رسول خدا نے سر جھکایا، سوچنے لگے. سر اٹھا کر کہا من علمک ھذا، تجھے سکھایا کس نے یہ بتا. خوب توجہ کیجئے گا، میں نوجوان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے میں اپنے کہہ نہیں سکتا، جسارت ہے، ان کو یہ بات بخوبی پتہ ہے، جانتے ہیں. نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہاں میری بچیاں سن رہی ہیں، میری ہم عمر بہنیں سن رہی ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، فرش اعظم پر آئیے، سب سے قیمتی چیز حسین سے مانگیے. سب سے قیمتی چیز وہ روح ہے جو حسین سے متصل رہے. دعا مانگیے حسین ابن علی وہ روح آپ کو عطا کرے کہ جس روح میں حسین ابن علی کی خوشبو ہو، حسین ابن علی کی حکمت ہو، کہ روح خود بخود آپ کو سید الشہداء کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کمن علمک ھذا، تجھے سکھایا کس نے؟ یا رسول اللہ گھر گیا، سوچا اگر بہت سارے بیٹے مانگوں تو مر جائیں گے ایک دن، اگر مال مانگوں تو کان الی نفاد، مال بھی ختم ہو جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا. تو میں نے سوچا ایسی چیز مانگوں جو ہمیشہ رہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے علم سے کون سی چیز ہمیشہ رہے گی؟ جب تک قرآن سے انسیت نہیں ہوگی اور ہم فیہا خالدون کی آیت ذہن میں نہیں ہوگی کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، تو کون سی چیز مانگوں جو ہمیشہ ہو اور وہ ہمیشگی ایسی ہو کہ بلند ترین ہمیشگی ہو؟ کہا جنت مانگو، لیکن جنت ایسی نہیں مانگو کہ رسول سے تمہارا حجرہ بہت دور ہو. این یجعلنی معک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے. جنت نہیں چاہیے، جنت چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو. تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ مناجات دعا آپ کی سطح کو بتاتی ہے، مناجات آپ کے لیول کو بتاتی ہے. مولا کائنات 3 جملے مناجات کے مولا کائنات کے. کیا فرمایا؟ پروردگار اب علی بن ابی طالب کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں.
مال مانگیے. اب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے مال مانگنے میں, اتنا مال ملے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. حکم ہے شریعت میں کہ دعا مانگو کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے. پسند کیا گیا ہے اس کو. مولا عباس کی زیارت کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار نہ مجھے اتنا رزق دے کہ طغیان پر اتر آؤں اور فرعون بن جاؤں, اور نہ اتنا کم دے کہ میں بندوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں. تو یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیے گا. مولا کائنات کی سطح دیکھیے آپ. اب یہ بھی گستاخی ہے, استغفار کرنی چاہیے مجھے اس جملے پر کہ مولا کائنات کی سطح دیکھیے. عالم غیب سے جواب آئے گا کہ اپنی اوقات دیکھو پھر ہماری سطح دیکھو, تم ہماری سطح دیکھو گے. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ہم اپنے ناقص ذہن کے ساتھ جناب امیر کی شخصیت کا دیدار کر سکتے ہیں. مناجات کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات مناجات میں؟ شروع کہاں سے کر رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ دیکھیے, پروردگار کفا بی عزن, علی کی عزت کے لیے یہی کافی, ان اکون لک عبدا, کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فقرا, پروردگار مجھے فخر کے لیے, مباحات کے لیے, اگر مجھے اکڑنا ہے نا, اگر مجھے اترانا ہے تو میرے لیے ایک چیز کافی کہ تو میرا رب ہے. ان جملوں کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے مزید. یعنی فخر کے لیے کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذات میں خوبصورتی کا اضافہ کرے؟ بندگی باعث ذلت ہے, عبد ہونا, غلام ہونا باعث ذلت ہے. مولا فرما رہے ہیں لیکن اگر کوئی تیرا عبد ہو جائے تو یہ باعث عزت ہے. تو میرا رب ہے پروردگار, میرے لیے یہ عزت کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر فرمایا پروردگار انت کما احب, تو اسی طرح سے ہے جیسا میں محبت کرتا ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب, جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. خوب رک جائیے, ابھی آگے مت بڑھیے یہاں سے. یہ کب فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ جب 35-40 برس کے ہو گئے, جب 50-55 برس کے ہو گئے, اس وقت کا جملہ ہے مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ علی کس مقام پر ہے جو فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ علی کیا ویسے نہیں ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے؟ چلیے ذرا 50 برس پہلے غار حرا میں رسول خدا کہہ چکے کہ اے علی, جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے, جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. تو اب مرحلہ ولایت پر تو علی پہنچ چکے ہیں, تو پھر اب علی کی ذات میں کون سی خامی ہے جو مولا فرما رہے ہیں مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کے نقص پر دلالت نہیں ہے, کمال پر دلالت ہے یہ جملہ. کیسے؟ سن لیجئے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی پروردگار تیری ذات لامتناہی, تیرے کمالات لامتناہی, علی نے تیرے وجود کا جہاں تک سفر کر لیا ہے, کہاں تک کا سفر کیا ہے؟ لو کشف الغطا مزدد تو یقینا, اگر پردے گر بھی جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن پروردگار میرا یقین الگ ہے, تیری ذات کی خوبصورتی جدا ہے. پروردگار تیری ذات کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی. پروردگار مجھے اپنی ذات کی خوبصورتیوں سے ہمیشہ متعارف کراتا رہیو, کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. لہٰذا مجھے ہر مرحلے پر اس طرح سے رکھ کہ جس طرح سے تو چاہتا. وَسَلَاسًا مِنْهَا, وَسَلَاسٌ مِنْهَا فِي الْحِكْمَتِ, اور 3 حکمت کے جملے ہیں. کیا جملے ہیں؟ فرمایا الْمَرْءُ مَغْبُونٌ تَحْتَ لِسَانِهِ هَلَكَ مَنْ لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَقِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ. 3 جملے مولا کے. فرمایا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا وہ شخص جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا. سماج کے لحاظ سے بڑا عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا. ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا. دوسرا جملہ المرء مغبون تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کون کیسا ہے, کھڑا ہوا ہو, جائیے جوتا اپنا پالش کر کے آیا ہے, کیچڑ میں آپ کا لت پت جوتا, اس کے پیر پر, جوتے پر پیر رکھ دیجئے. جو جملہ اس وقت نکلے گا نا اس کی شخصیت کا بیانگر ہوگا. جوتے پہ گرد لگا دے کوئی میرے تو میرے منہ سے مغلظات نکلے, اور ایک روح وہ ہے
کہ جب عصر عاشور کا ہے وہ کہ حسین اب تو آپ اکیلے ہیں، اب میں کیوں قربان کروں اپنے آپ کو، کیوں مروں، جا کر شہید کیوں ہو جاؤں، تو مولا اب میرے شہید ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو مجھے اجازت دیجئے۔ تو یہ ذات یہ کہے اتنی دور چلا جا کہ صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے، اگر آ گئی اور تو نے لبیک نہ کہی تو تو جہنمی ہے۔ یعنی خوب توجہ کیجئے گا، فاطمہ کے بچوں کی عظمت کو سمجھیے، یعنی مجھے تیرا جہنمی ہونا گوارا نہیں ہے، اپنا بے یار و مددگار ہو جانا گوارا ہے، مظلومیت سے شہید ہونا گوارا ہے، لیکن تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تو جہنمی ہو جائے۔ یہ ہے مرحلہ حلم کا۔ المر، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے فاطمہ کی بچوں میں اور عام انسانوں میں۔ المر مخبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ ہلاک من لیس یعرف قدرہ، ہلاک ہو گیا کہ جو اپنی قدر نہیں جانتا۔ تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وقیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہت اچھے طریقے سے وہ انجام دے۔ وثلاث منہا فی الادب، تین چیزیں ہیں جو ادب ہیں، یعنی کیا مطلب زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا امن علی من شئت تکن امیرہ واحتج الی من شئت تکن اسیرہ واستغن عن من شئت تکن نذیرہ، تم جس سے چاہتے ہو بے نیاز ہو جاؤ، جس سے چاہتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو اس کی طرح اسی جہز سے بن جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، چاہتے ہو کہ گھر میں اگر تم محتاج نہ ہو بجلی کی کسی آلات کی مرمت کے لیے، تعمیر کرنے والے کے، مرمت کرنے والے میکینک کے، تو اس جیسا کام سیکھ لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کسی کے امیر بن جاؤ، کسی کے آقا بن جاؤ، اس پر احسان کرو، اور چاہتے ہو کسی کے قیدی اور غلام بن جاؤ، اس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرو۔ یہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور میں اب چلوں لے کر آپ کو اسی سلسلے کے جملے پہ اور آیت سے ربط دے کر مصائب کی طرف آؤں، تقریر کا وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے کہ دیکھیے مولا نے کیا فرمایا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ خود علی ابن ابی طالب کے جملوں کے ذریعے علی ابن ابی طالب کی قیمت کا تعین کیجئے، ذرا تعین کیجئے کہ اس کائنات میں وجود علی ابن ابی طالب کی قیمت ہے کیا۔ جملہ گستاخانہ ہے، لیکن اگر خود مولا کے کلام کے ذریعے مولا کی قیمت کا تعین کیا جائے تو پھر ادب کے مطابق ہے، گستاخی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ مولا خود فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے۔ پہلے آپ کی قیمت کا میں تعین کروں گا، پھر علی ابن ابی طالب کی قیمت کا میں تعین کروں گا، اور میری کیا اوقات کے تعین کروں، دونوں قیمتوں کے تعین میں مولا کے جملوں سے ہی مدد لوں گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا اس آیت کا۔ ہم اپنی نشانیاں انہیں ان کی ذات میں دکھائیں گے، آفاق میں دکھائیں گے، زمین و آسمان میں دکھائیں گے، اس کائنات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ ذات باری تعالیٰ حق ہے۔ حبیب، کیا تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ نہیں ہے؟ اور پھر اس حدیث کو سنیے، ہر شخص کی قیمت وہی ہوتی ہے، ہر شخص کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ علی بن ابی طالب کی قیمت کتنی ہے؟ چلیے خود پوچھیے علی بن ابی طالب سے کہ مولا آپ کی قیمت کتنی ہے؟ نہج البلاغہ میں علی بن ابی طالب جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ فرمایا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، پروردگار علی ابن ابی طالب نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے۔ ہر شخص کی قیمت بارگاہ ایزدی میں تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قیمتی ترین، کریم ترین، اکرم ترین، باعزت ترین، شرافت ترین، بافضیلت ترین خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب جب متقی لوگوں کی دوڑ لگے گی بارگاہ ایزدی میں منزلت کی، تو دیکھیے آپ کے مولا کس مقام پر ہیں،
تمام کے تمام متقیوں نے خدا کی عبادت کی یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں، لیکن علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے اپنی عبادت کی قیمت لگائی؟ پروردگار، نہ علی نے تیری جہنم کو دیکھ کر تیری عبادت کی، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، میری عبادت تیرے لیے ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، علی نے تجھے لائق عبادت جان کر تیری عبادت کی ہے، یعنی جو وجود خدا کی قیمت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی عبادت کی قیمت ہے، یعنی ذات علی ابن ابی طالب کی قیمت توحید ربوبی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز علی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر مجھے اس وقت، میں پہلے اشرے میں ایک جگہ پڑھ چکا ہوں اس شعر کو، اس ربائی کو، ربائی نہیں ہے، مولانا روم فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کر کہ علی ابن ابی طالب کی اگر عبادت دنیاوی، خوب توجہ کیجیے گا، عبادت کہاں کرتا ہے انسان؟ دنیا میں، قبر میں جب چلا گیا، جب موت آ گئی، شرعی ذمہ داریوں سے نجات مل گئی، اب علی ابن ابی طالب کو نماز نہیں پڑھنی، اب علی ابن ابی طالب کو مناجات نہیں کرنی، سجدوں میں نہیں جانا، جس طرح سے دنیا میں واجب تھا، عبادتیں تھی، اس طرح سے علی ابن ابی طالب عبادت اب اس وقت واجب نہیں ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ علی اس وقت کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کس مرحلے پر ہیں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کی چیزیں جو تھی اب وہ مولا کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، چھوٹ گئے نا، ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے، دنیا سے نکل کر عالم عقبہ میں چلے گئے۔ عبادت کی علی ابن ابی طالب نے اس دنیا میں کس طرح سے کی؟ پروردگار تجھے لائق عبادت جانا تو تیری عبادت کی، تو اس عبادت کا صلہ وہاں پر ملا کیا، اور یہ عبادت ہوئی کیسے؟ ہر عبادت بنیاد ہوتی ہے علم کے مطابق اور حکمت کے مطابق، تو علم امیر المومنین، حکمت امیر المومنین اس مقام پر تھا اور تھی حکمت کہ جس نے علی ابن ابی طالب سے ایسی عبادت کروائی۔ ابھی علی ابن ابی طالب جو دروازہ ہے رسول خدا کا، رسول خدا خود کیا ہے؟ رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، حق، شاہد و مشہود، مبشر، یہ رسول خدا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا روم، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کو۔ فرماتے ہیں باز باشی باب بر جویا یہ باب، اے خدا کے دروازے، اے رسول کی ذات کے دروازے اسی طرح کھلا رہے ان لوگوں کے لیے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دروازہ بند ہو تو آپ کو دکھ جائے گا، یہ دیوار ہے، اب یہ لکڑی یا لوہے کا دروازہ، دو پٹیں دو کواڑ ہیں اس کے، دکھ جائے گا آپ کو، چاہے بند ہو چاہے کھلا ہو۔ تو مولانا روم کیوں فرما رہے ہیں کہ باز باشے باب بر جویا باب، اے دروازے کھلا رہے ان لوگوں کے لیے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ تو کھلے گا نہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ شعر تو غلط ہے، کیونکہ دروازہ چاہے بند ہو چاہے کھلا ہو دکھ جاتا ہے، بھئی یہ دیوار نہیں ہے دروازہ ہے، آپ کو دکھ رہا ہے قنات میں سے دروازہ نما ایک چیز ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بند ہو جائے تو نہیں دکھے گا، لیکن کمروں کے گھروں کے دروازے دیوار کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو مولانا روم کہہ رہے ہیں اے دروازے کھلا رہے اسی طرح سے ان لوگوں پر کہ جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دروازہ کھلے گا کس طرح سے؟ یہ دروازہ کھلے گا جب ممبر پر آ کر کہیں گے سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ اگر علی اپنے علم کا اظہار نہ کریں دنیا سمجھ نہیں پائے گی کہ علی ابن ابی طالب کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ جو علی ابن ابی طالب نے جملہ کہا نا، وہ انی لا اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں سے، یعنی کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے اے علی تم بتاتے تو صحیح کہ کتنا علم تھا، ہم سیکھا ہی نہیں تم سے، تم بتاتے تو صحیح۔ مولانا روم فرمانا باز باشی باب بر جویا یہ باب ہے دروازے خدا کے علوم کے، کھلا رہے ان لوگوں کے سامنے جو تجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنے کو خدا کے لیے بند مت کیجو۔ باز باشی باب بر جویا باب تا رسد باتو خشور اندر لباب، تاکہ اے علی یہ جو میووں کا چھلکا ہے نا یہ تیرے علم کے صدقے میں مغز بن جائے۔ بادام، اخروٹ ایک چھلکا ہوتا ہے ایک مغز ہوتا ہے، قشور کہتے ہیں چھلکے کو، لباب کہتے ہیں مغز کو۔ اے علی جو چھلکے نما عقل رکھتے ہیں نا، سطحی عقلیں، ان کی عقلوں کو تو کامل کرے گا۔ تا رسد باتوں قشور اندر لباب۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم۔ باز باشی باب رحمت تا ابد،
قیامت تک کے لیے خدا کی رحمت کے دروازے کھلا رہے، کیونکہ تیری منزلت یہ ہے جو آخری شعر میں بتا رہے ہیں، بارگاہ ما لہو کفون احد۔ اے علی تیرا مقام کیا ہے؟ اگر تو نے عبادت ایسی کی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکا، تو تیری منزلت وہ مقام ہے کہ جہاں پر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد ہے۔ تیری ذات وہ ہے کہ جو لم یکن لہو کفون احد تک پہنچنا چاہے، وہ ذات کہ جس کے ہم پلہ کوئی ذات نہیں ہے، تو اس تک کا رہنما ہے، تو اس کی ذات تک لے کر جائے گا کہ جس کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، کیونکہ تیری ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے۔ ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، موسیٰ کا مولا، تمت کلندر، کعبے کا گوہر، حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر، داماد پیغمبر، نعرہ یہ علی ابن ابی طالب، اس کی اولاد نے خون دیا ہے تو اسلام بچا ہے۔ نجس خون بہے گا تو اسلام بچے گا۔ اگر شجرہ طیبہ کو آبیاری چاہیے تو طیب و طاہر خون جائے گا وہاں پر، معمولی چیز نہیں ہے۔ دمشق کے بازار میں اسیری کا زمانہ ہے، امام سجاد کو اجازت ملی، گویا بازار میں جا رہے تھے، منہال ابن عمر نے دیکھا، صحابی ہے، منہال نے کہا کہ سلام کیا اور احوال پرسی کی، فرمایا، کہا کیف امسیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند آپ کس حال میں ہیں؟ امام سجاد کا جواب سنیے، فرمایا امسینا، امسینا ہماری مثال وہ ہے کہ مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، ہماری مثال قوم موسیٰ کی سی ہے جو فرعون کی بلا میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یذبحون ابناءنا، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور ہم کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ پھر امام نے ایک عجیب جملہ کہا، دیکھیے بڑا سیدھا سادہ جملہ ہے لیکن آپ دکھ کی، مصائب کی گہرائی کو سمجھیے۔ فرمایا امست العرب علی العجم بان محمدا منہم، عربوں کا فخر یہ ہے عجم پر، یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم سے ہے، محمد عربی۔ وَأَمْسَتْ قُرَيْشْ عَلَى غَيْرِهَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا مِنْهَا، اور قریش فخر کرتے ہیں پورے عرب پر کہ محمد ہم سے ہے۔ وَأَمْسَيْنَا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ مقتولون، مشردون، مغصوبون۔ اب جگہ تو یہ تھی نا کہ اولاد فاطمہ فخر کرے کہ ہماری رگوں میں خون ہے۔ مولا فرما رہے ہیں عرب کو فخر حاصل ہے کہ محمد ان میں سے ہے، قریش کو فخر حاصل ہے کہ محمد ان میں سے ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا، قتل کیا گیا، بے گھر کیا گیا، ہمارے حق کو غصب کیا گیا۔ پھر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو تقدم الیہم رسول اللہ، عجیب جملہ، فی القتل بنا کما تقدم الیہم فی الموالات بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا بنا۔ فرمایا رسول خدا اگر امت کو ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیتے تو شاید امت ہم پر اتنا ظلم نہ کرتی کہ جتنا مودت کا حکم دینے کے بعد ہم پر ظلم کیا گیا۔ یہ ہوا کیا؟ دنیا کو کیا پتا کہ ہوا کیا؟ گلے کٹے فاطمہ کے بچوں کے، چادریں لٹی ہیں رسول زادیوں کی، پیروں میں کانٹے گھپے ہیں حسین ابن علی کی یتیم بچیوں کے، کرتے جلے ہیں حسین کی بچیوں کے، رخسار تماچوں سے سرخ ہوئے 3 سال کی بچیوں کے، کانوں سے خون بہائے حسین کی بچیوں کے۔ دنیا کا کیا تعلق اسلام سے؟
اسلام پر اگر احسان ہے تو حسین کے گھرانے کا، خدا کے دین پر اگر احسان ہے تو حسین کے گھرانے کا، ہم اس گھرانے کے احسان کا بدلہ ادا کرنے مجلس میں آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب یہاں سے گفتگو میرا دل چاہ اس معصوم بچی کے مصائب کو پیش کروں کہ دیکھیے کربلا میں بڑے کٹھن مصائب پڑے، ابو الفضل عباس شہید ہوئے، جناب سکینہ کی شخصیت پر میں دو چار جملے کہہ دوں پھر مصائب پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ شہزادی ہے کس مقام پر۔ چچا عباس کو مشکیزہ یہ لا کر دے رہی ہے، یعنی کتنی محبت ہے ان کٹھن حالات میں کہ جب شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اس بچی کو بہت انسیت ہے، محبت ہے۔ یہ مشکیزہ لیجئے، بابا سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ سنتے ہیں نا سینے پر سوتی تھی، جناب سکینہ کے ساتھ سید الشہداء کو بڑی انسیت تھی۔ جب ابو الفضل عباس شہید ہوئے سب سے پہلے یہی بچی آگے بڑھی، بابا چچا کہاں ہیں؟ خون آلود علم دیکھ کر گفتگو کی۔ جب سید الشہداء شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اسی بچی نے کہا بابا کیا موت کے لیے آپ بھی تیار ہو گئے؟ زلجنہ کے سموں سے یہی بچی لپٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچی باپ سے بہت مانوس ہے۔ اس بچی اور باپ کے درمیان وہ حجب کا پردہ نہیں ہے جو دیگر بچیوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب سے حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، ہمیں مقتل میں کوئی گفتگو بی بی سکینہ کی نہیں ملتی۔ یعنی یہ بی بی اتنی متحیر تھی، اتنی غمزدہ تھی کہ ایک دفعہ کبھی بابا کے سر کو نوکے نظر پر دیکھ رہی ہے، کبھی چچا کے سر کو۔ پھوپھیوں سے بات کرے تو کیا کرے؟ ایک دفعہ وہ مقام آیا کہ جب پوچھا گیا کہ اے بی بی تم پنجوں کے بل بار بار کیوں کھڑی ہو رہی ہو؟ کہا کہ اصل میں میری پھوپھیوں کا اور بہنوں کا قد مجھ سے بلند ہے، ہم سب کے گلے ایک ہی رسی میں بندھے ہیں، میرے گلے کے گر جو رسی بندھی ہے وہ بہت تنگ ہے، میں بار بار پنجوں کے بل اٹھتی ہوں۔ میں کہوں گا اے سید الشہداء، یہ وہی سکینہ ہے نا کہ جب آپ زلجنہ پہ بیٹھ کر مقتل کو جا رہے تھے، بچی صبح سے لپٹی تپتی ریت پر بیٹھے، سکینہ کا دل کہتا ہے کہ پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، گالوں کا بوسہ لیا، تپتی زمین پر بیٹھے سکینہ کو تسلی دے کر خیمے میں بھیجا۔ میں کہوں گا اے مولا کاش دارالامارہ میں ہوتے، کتنا شاہ گزرا ہوگا کہ بار بار بچی پنجوں کے بل کھڑی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ بی بی سکینہ نے اپنی پھوپھی کو دیکھنا شروع کیا، کبھی یزید کے قدموں کو دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتی ہے۔ سبب سمجھ میں آیا، ارے تشت میں ایک ایسے سر کو رکھے ہوئے دیکھا، سوال کرنا چاہتی ہے پھوپھی لگتا یہ ہے میرے بابا کا سر، لگتا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ پھوپھی نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا چلا، لیکن ایک دفعہ ایک یتیمہ پر وہ وقت آیا کہ گریہ کرتے کرتے یہ یتیمہ قید خانے میں دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا سید سجاد، مجھے اس کا علم نہیں کہ سید سجاد نے کس طرح سے تدفین کی، کس طرح سے غسل دیا، لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ دو معصوموں نے دفن کیا، وہ مدینہ تھا، علی نے سیدہ کو دفن کیا، یہ شام ہے، سجاد نے اپنی بہن کو دفن کیا۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کائنات سے کہوں گا کہ مولا کائنات آپ کی گردن میں توق جامعہ نہیں تھا، آپ نے جس معصومہ کو دفن کیا وہ 3 برس کی مظلومہ نہیں تھی، کانوں سے خون نہیں بہا تھا، شمر کے تماچے پشتازیانوں سے نیلگوں نہ تھی، شام کا سفر نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ کیا مظلوم یا ابا عبداللہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطمن أعمالنا مع الصحة والسلامة بالجسم والروح
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واہل بیتہ الاطہرین پالنے والے اس فرش عزا کو اس خانوادے سے قیامت تک کے لیے ان کے خانوادے میں اس فرش عزا کو قائم و دائم و برقرار فرما. جو مؤمنین و مؤمنات اس مجلس میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اگر کوئی تنگ دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار ہے پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار اس خانوادے سے جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی تھی ان سب کو سید الشہداء کی بارگاہ سے شفاعت کاملہ شفاعت مطلقہ نصیب فرما. پروردگار اس خانوادے کے رزق میں مال میں عمر میں نسل میں روزی میں عبادتوں میں تمام کاموں میں برکت عطا فرما. پروردگار نور سید الشہداء اس گھر کو ہمیشہ نصیب میں ملتا رہے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما. پروردگار اس مجلس کو ہم سب سے جس نے بھی اس مجلس کے فرش میں حصہ لیا ہے سوس خان مرثیہ خان نوحہ خان جنہوں نے مائک لگایا کسی بھی لحاظ سے حصہ لیا پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرما. اس مجلس کو اس قابل بنا کہ حضرت حجت کے لیے تعزیت تسلیت اور پرسے کا باعث قرار پا سکے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے انصار و عوام میں شامل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے. پروردگار اس مجلس کو ہماری اموات بزرگان ارحام رشتہ دار ذوی الحقوق والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے